السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد عثمان۔ آج میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے چیپٹر 8 ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بنیادی باتیں بذریعہ بی گیہارٹ، جے آر ہولن بیک، آر اے نوئے، پی ایم رائٹ۔ باب 8 ملازمین کا انتظام کارکردگی۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ کارکردگی میں شامل سرگرمیوں کی نشاندہی کریں۔ انتظام کارکردگی کے مقاصد پر بحث کریں۔ انتظامی نظام کی پیمائش کے لیے 5 معیارات کی وضاحت کریں۔ کارکردگی کے انتظام کی تاثیر نظام پیمائش کے اہم طریقوں کا موازنہ کریں۔ کارکردگی مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے جاری ہے۔ کارکردگی کے اہم ذرائع کی وضاحت کریں، ان کے فوائد کے لحاظ سے معلومات اور نقصانات۔ درجہ بندی کی غلطیوں کی اقسام کی وضاحت کریں اور وضاحت کریں کہ کیسے ان کو کم سے کم کرنے کے لیے وضاحت کریں کہ کارکردگی کی رائے کیسے دی جائے مؤثر طریقے سے۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے جاری ہے۔ میں بہتری پیدا کرنے کے طریقوں کا خلاصہ کریں۔ غیر تسلی بخش کارکردگی متاثر کرنے والے قانونی اور اخلاقی مسائل پر تبادلہ خیال کریں۔ کارکردگی کا انتظام۔ تعارف کارکردگی کا نظام عمل جس کے ذریعے مینیجرز اس بات کو یقینی بناتے ہیں ملازمین کی سرگرمیاں اور آؤٹ پٹ حصہ ڈالتے ہیں۔ تنظیم کے مقاصد کے لیے اس عمل کی ضرورت ہے۔ یہ جاننا کہ کون سی سرگرمیاں اور نتائج مطلوب ہیں۔ مشاہدہ کرنا کہ آیا وہ واقع ہوتے ہیں۔ ملازمین کو ملنے میں مدد کرنے کے لیے تاثرات فراہم کرنا توقعات ہیں۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ اگر کارکردگی نظام کا نظام ٹیم کے ارکان کے درمیان مقابلہ پیدا کیا کرے گا، تعاون کو جانچنے کے لیے ایک معیار بنائیں۔ کچھ نہیں، مقابلہ اچھا ہے۔ تاثرات کی خصوصیات میں اضافہ کریں۔ طرز عمل کی بجائے ذاتی خصلتوں پر توجہ دیں۔ شکل 8.1 کارکردگی انتظام کے عمل کے مراحل متعلقہ کی وضاحت کر کے کارکردگی کے پہلو۔ کارکردگی کا اندازہ لگائیں۔ کارکردگی کے اعراف فراہم کریں۔ مسئلہ حل کرنا۔ پرفارمنس مینجمنٹ کے مقاصد اسٹریٹجک مقصد کا مطلب ہے کہ مؤثر کارکردگی کا انتظام تنظیم کو اپنے کاروباری مقاصد کے حصول میں مدد کرتا ہے۔ انتظامی مقصد ان طریقوں سے مراد ہے جس میں تنظیمیں تنخواہ، فوائد اور شناختی پروگراموں کے بارے میں روزانہ کے فیصلے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے نظام کا استعمال کرتی ہے۔ ترقیاتی مقصد کا مطلب ہے کہ یہ ملازمین کے علم اور ہنر کو فروغ دینے کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ ملازمین مزید تاثرات چاہتے ہیں۔ مجھے بہت کم مثبت فیڈ بیک ملتا ہے۔ مجھے بہت کم تعمیری تنقید ملتی ہے۔ جب میرا باس تنقید کرتا ہے تو وہ مجھے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کافی معلومات نہیں دیتا۔ جب میرا باس تعریف کرتا ہے تو وہ دوبارہ کارکردگی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت مبہم ہوتا ہے۔ کارکردگی کا نظام حکمت عملی کے ساتھ فٹ، درست، اعتبار، قبولیت، مخصوص رائے۔ شکل 8.2 آلودگی اور ملازمت کی کارکردگی کی پیمائش کی کمی۔ ملازمت کی کارکردگی کی پیمائش آلودگی، درستی کی کمی، اصل یا سچ کام کرنے کی کارکردگی۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ سارا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس کا کام بنیادی طور پر آزادانہ طور پر کوڈنگ سافٹ ویئر پر مشتمل ہے۔ کارکردگی کی تشخیص میں باہمی اور ٹیم ورک کی مہارتیں شامل ہیں۔ ان مہارتوں کی پیمائش انتہائی قریب سے نمائندگی کرتی ہے۔ معیار کی آلودگی، معیار کی کمی، ناقابل اعتباریت۔ کارکردگی کی پیمائش کے طریقے تقابلی، مصنف، طریقہ، معیار، رویہ، نتائج۔ جدول 8.1 کارکردگی کی پیمائش کے لیے بنیادی نقطہ نظر۔ نقطہ نظر کی حکمت عملی کے ساتھ فٹ، درست، معیار، اعتبار، قابل قبولیت کی خصوصیت۔ تقابلی ناقص جب تک مینیجر لنک بنانے میں وقت نہ لے۔ اگر درجہ بندی احتیاط سے کی جائے تو زیادہ ہو سکتی ہے۔ ریٹر پر منحصر ہے لیکن عام طور پر کسی بھی معاہدہ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اعتدال پسند، نثار کرنے اور استعمال کرنے میں آسان لیکن معیاری کے خلاف مزاحم۔ بہت کم وصف، عام طور پر کم مینیجر کو لنک بنانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کم، اگر احتیاط سے تیار کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کم صفات کی مخصوص تعریفوں سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر صفات کی مخصوص تعریفوں سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تیار کرنے اور استعمال کرنے میں آسان، بہت کم برتاؤ کافی اونچا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اعلیٰ آلودگی اور کمی کو کم کرتا ہے۔ عام طور پر اعلیٰ اعتدال پسند تیار کرنا مشکل ہے لیکن استعمال کے لیے اچھی طرح سے قبول کیا جاتا ہے۔ بہت اونچا، نتائج بہت اونچا، عام طور پر اعلیٰ آلودہ اور کمی دونوں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ بنیادی مسئلہ ٹیسٹ دوبارہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ پیمائش کے وقت پر منحصر ہے۔ اعلیٰ عام طور پر ان کے ان پٹ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جن کی جانچ کی جاتی ہے۔ نتائج کے حوالے سے اعلیٰ لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے کم اہمیت کا برتاؤ ضروری ہے۔ کارکردگی کی پیمائش موازنہ کرنا۔ جوڑا بنایا موازنہ درجہ بندی قائم کرنے کے لیے ہر ملازم کا ایک دوسرے ملازم سے موازنہ کرنا۔ سارا درجہ بندی مینیجر سے مطالبہ کرتا ہے وہ اپنے گروپ
میں ملازمین کی درجہ بندی سب سے زیادہ اداکار سے قریب ترین اداکار تک کریں۔ مجبور تقسیم زمرہ جات کے لیے سیٹ میں ہر زمرے کے ملازمین کی درجہ بندی سب سے زیادہ اداکار سے قریب ترین اداکار تک کریں۔ کارکردگی کی پیمائش درجہ بندی افراد صفات مخلوط معیاری پیمانہ اس خصلت کے لیے حتمی اسکور بنانے کے لیے ہر کو بیان کرنے والے متعدد بیانات کا استعمال کرتا ہے۔ گرافک درجہ بندی کا پیمانہ خصائص کی فہرست بناتا ہے اور ہر خاصیت کے لیے درجہ بندی کا پیمانہ فراہم کرتا ہے۔ آجر اسکیل کو اس حد تک بتانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ایک ملازم ہر خصلت کو کس قدر تک ظاہر کرتا ہے۔ شکل 8.3 گرافک ریٹنگ اسکیل کی مثال کارکردگی کے درج ذیل شعبے زیادہ تر عہدوں کے لیے اہم ہیں۔ مناسب درجہ بندی کے چکر لگاتے ہوئے ہر جوہد پر کارکردگی کے اپنے جائزے کی نشاندہی کریں۔ کارکردگی کے طول و عرض کی درجہ بندی میں امتیاز کیا گیا بہترین، قابل تعریف، مناسب، ناقص، علم، مواصلات، فیصلہ، انتظامی مہارت، معیار کی کارکردگی، ٹیموں میں مہارت، تخلیقی صلاحیت، مسئلہ حل کرنا۔ شکل 8.4 مخلوط معیاری پیمانے کی مثال 3 خصلتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات بیان میں کارکردگی کی سطح ہائی، میڈیم، ایمولیشن۔ براہ کرم ہر بیان کے آگے اشارہ کریں کہ آیا ملازم کی کارکردگی سے اوپر ہے کہ برابر ہے یا نیچے ہے بیان۔ یہ ملازم ایک حقیقی سٹارٹر ہے۔ ملازم ہمیشہ پہل کرتا ہے۔ اس کے اعلیٰ افسر کو کبھی بھی اس فرد کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی پڑی، جبکہ شاید یہ ملازم ذہین ہے جنہیں میں جانتا ہوں۔ یہ ملازم دوسرے لوگوں کے ساتھ غیر ضروری تنازعات میں پڑنے کا رجحان رکھتا ہے، جبکہ عام طور پر یہ ملازم غصے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار اس کا اعلیٰ افسر سے اس سے کام مکمل کرنے پر اکسانا ہے۔ اگرچہ یہ ملازم چیزوں کو سمجھنے میں کچھ سے سست ہے اور نئی چیزیں سیکھنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ سکتا ہے، وہ اوسط ذہنیت کی ہے۔ یہ ملازم ہر کسی کے ساتھ اچھی شرائط پر ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی مل سکتا ہے جب وہ ان سے متفق نہ ہو۔ اس ملازم کا تھوڑا سا رجحان ہے کہ وہ ادھر ادھر بیٹھ کر سمتوں کو تلاش کرے۔ یہ ملازم انتہائی ذہین ہے اور وہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ یہ ملازم زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، صرف کبھی کبھار ہی اس کا لابھ ہر دوسروں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور ان کے معمولی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک ملازم کی کارکردگی کی پیمائش ایک نوکری سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کار ڈیلر کی کارکردگی کو فروخت کی ڈالر کی رقم، نئے گاہکوں کی تعداد اور کسٹمر کے اطمینان کے سروے سے ماپا جاتا ہے۔ کارکردگی کی پیمائش درجہ بندی افراد برتاؤ طرز عمل سے لنگر انداز درجہ بندی پیمانہ بارس مینیجرز کے ریکارڈ کی بنیاد پر ملازم کی مخصوص مثالیں ایسے طریقوں سے کام کرتی ہیں جو یا تو رویے کی شرح ایک پیمانے کے لحاظ سے مؤثر یا غیر مؤثر ہوں۔ رویے کے مخصوص بیانات کو ظاہر کرتی ہے جو کارکردگی کی مختلف سطحوں کو بیان کرتی ہے۔ ملازمین اس بارے میں رائے حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا اچھا کرتے ہیں اور کیا خراب کرتے ہیں، وہ کس طرح تنظیم کو اس مقاصد کے حاصل کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ شکل 8.5 گشتی افسر کے ٹاسک بارز کی درجہ بندی کے طول و عرض کی مثال ڈیوٹی کے لیے ہمیشہ کام کے لیے تیاری کرنا، کام پر جانے کے لیے تمام ضروری سامان اکٹھا کرنا، مکمل طور پر کپڑے پہننے، پچھلی شفٹ کی سرگرمیوں کسی بھی نئے بلیٹن کا جائزہ لینے کے لیے رول کال سے پہلے کا وقت استعمال کرتا ہے۔ رول کال کے دوران مذکور پچھلی شفٹ کی سرگرمی کا نوٹس لیتا ہے، ہمیشہ کام کے لیے جلدی کام پر جانے کے لیے تمام ضروری سامان اکٹھا کرتا ہے، مکمل طور پر کپڑے پہنے، ایکٹیویٹی چیک کرتا ہے۔ رول کال پر جانے سے پہلے پچھلی شفٹوں سے وقت پر کام پر جانے کے لیے تمام ضروری سامان ہے، مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ رول کال کے لیے دیر سے نقصان یا ضروری مرمت کے لیے سامان یا گاڑی کی جانچ نہیں کرتا۔ پر جانے سے قاصر رول کال سے کام ضروری سامان لینے کے لیے لا کر گاڑی یا گھر جانا پڑتا ہے۔ کام کے لیے جلدی تمام ضروری ہیں، کام پر جانے کے لیے سامان، مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کارکردگی کی پیمائش درجہ بندی افراد برتاؤ جاری ہے۔ ایک بار کی تبدیلی جو کسی کام میں کارکردگی کی درجہ بندی کرنے کے لیے مؤثر کارکردگی کے لیے ضروری تمام طرز عمل کا استعمال کرتا ہے۔ ایک بی او ایس مینیجر سے اس عادت کی درجہ بندی کرنے کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ملازم نے درجہ بندی کی مدت کے دوران برتاؤ کا مظاہرہ کیا ہو۔ ارا اور کمک کے رسمی نظام کے ذریعے ملازمین کے رویے کو منظم کرنے کا منصوبہ۔ شکل 8.6 رویے کے مشاہد کے پیمانے بی او ایس کی مثال
تبدیلی کے خلاف مزاحمت پر قابو پانا ہدایت، ہر رویے کی تعداد تقریباً کبھی نہیں سے 5 تقریباً ہمیشہ کی درجہ بندی، تقریباً کبھی نہیں تقریباً ہمیشہ ملازمین کو تبدیلی کی تفصیلات بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ تبدیلی ملازم پر کیسے اثر انداز ہوگی، ملازم کے خدشات کو سنتا ہے، تبدیلی کو کام کرنے میں ملازم سے مدد طلب کرنے اگر ضروری ہو تو ملازم کے خدشات کا جواب دینے کے لیے قابو اب میٹنگ کی تاریخ بتاتا ہے۔ سکور پوائنٹس پر پرفارمنس ریٹنگ 10 سے 6 کافی، نیچے 15 سے 11 کافی، 20 سے 16 مکمل، 25 سے 21 بہترین، 30 سے 26 سپیریئر اسکور۔ کارکردگی کی پیمائش کے نتائج، مقاصد کے لحاظ سے انتظام MBA و تنظیم کے ہر سطح پر لوگ ایک ایسے عمل میں اہداف کا یقین کرتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تاکہ تمام سطح تنظیم کے مجموعی اہداف میں حصہ ڈالیں۔ یہ اہداف اس کے لیے معیار بن جاتے ہیں۔ ہر ملازم کی کارکردگی کا جائزہ لینا۔ جدول 8.2 مقاصد کے لحاظ سے انتظام بینک کے لیے 2 مقاصد۔ کلیدی نتیجہ ایریا کا مقصد اصل مکمل کارکردگی کی لون پورٹ فولیو کا انتظام اگلے 12 مہینوں میں پورٹ فولیو کی قیمت میں 10% اضافہ کریں۔ 90 پچھلے 12 مہینوں میں پورٹ فولیو کی قدر میں 9% اضافہ ہوا۔ اگلے 12 مہینوں میں 30,000 کی فیس آمدنی پیدا کریں۔ اپنی علم کی جانچ کریں۔ XYZ کمپنی میں کارکردگی کے نظام کو فی الحال غیر منصفانہ سمجھا جاتا ہے اور مینیجرز کے لیے مکتب طلب ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا نظام بالترتیب سب سے زیادہ ممکن ہے اور کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے؟ جوڑا، موازنہ، نتائج، جبری تقسیم، طرز عمل، صفات قابلی۔ کارکردگی کی پیمائش، معیار کی پیمائش۔ کل کوالٹی مینجمنٹ کے اصول TQM کارکردگی کے طریقے فراہم کریں۔ پیمائش اور انتظام TQM کے ساتھ کارکردگی کی پیمائش صفات کی پیمائش کو لکھا کرتا ہے اور نتائج موضوعی رائے شماریاتی کوالٹی کنٹرول۔ کوچز اپنی ٹیم کو فیڈ بیک فراہم کرتے ہیں جس طرح مینیجر اپنے ملازمین کو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔ اہم ہے کہ تاکہ افراد جان سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کن شعبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کارکردگی کی معلومات کے ذرائع، 360 ڈگری کارکردگی کا جائزہ۔ کارکردگی کی پیمائش جو یکجا کرتی ہے ملازمین سے معلومات، مینیجر ساتھی ماتحت خود صارفین۔ پرفارمنس مینجمنٹ ٹیلنٹ مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے اہم ہے اور اس میں مینیجرز کے ساتھ 1-on-1 رابطہ شامل ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مناسب تربیت و ترقی ہو رہی ہے۔ کارکردگی کی پیمائش کی اقسام، درجہ بندی کی غلطیاں۔ کنٹراسٹ کی غلطیاں ریٹر ایک کا موازنہ کرتا ہے، انفرادی مقصدی معیار کے خلاف ہے لیکن دوسرے ملازمین کے خلاف تقسیمی غلطیاں ریٹر استعمال کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ درجہ بندی کے پیمانے کا صرف ایک حصہ نرمی جائزہ لینے والے ہر ایک کے قریب درجہ بندی سب سے اوپر سختی ریٹر کم درجہ بندی کا ماضی ہے، مرکزی رجحان ریٹر سب کو رکھا جاتا ہے پیمانے کے وسط کے قریب۔ کارکردگی کی پیمائش کی اقسام، درجہ بندی کی غلطیاں جاری ہیں۔ ریٹر تعصب، ریٹر اکثر ایک معیار کے بارے میں اپنی رائے کو دوسروں کے بارے میں اپنی رائے کو رنگ دینے دیتے ہیں۔ ہیلو کی خرابی، جب تعصب موافق ہو سمت یہ غلطی سے ملازمین کو بتا سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی شعبے میں بہتری کی ضرورت نہیں۔ ہارنز کی خرابی، جب تعصب میں منفی درجہ بندی شامل ہوتی ہے یہ ملازمین کو مایوسی اور دفاعی محسوس کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے علم کی جانچ کریں۔ بل اس کی تمام ملازمین کی شرح بہت کم رکھتا ہے سوائے اس کے جنوری کے لیے جنوری اور سے زیادہ درجہ بندی حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ مسلسل کام کرنے آتی ہے وقت بل کے ذریعے درجہ بندی کی غلطیاں بالترتیب اور ہیں۔ نرمی، ہارن سختی، ہیلو مجھ سے ملتے مرکزی رجحان، ہارن سختی۔ کارکردگی میں سیاسی رویہ تشخص، کسی کے ذاتی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے کارکردگی کی تشخیص کو مشق کرتا ہے۔ تشخیصی سیاست کو کم سے کم کرنے کی ایک ٹیکنیک انشاکن میٹنگ ہے۔ وہ میٹنگ جس میں مینیجر ملازمین کی کارکردگی کی درجہ بندی پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور درجہ بندی کی غلطیوں کے اثر کو ختم کرنے کے مقصد کے ساتھ ان کی درجہ بندیوں کی حمایت کرنے والا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ کارکردگی کی رائے دینا، شیڈولنگ پرفارمنس فیڈ بیک۔ کارکردگی کا فیڈ بیک باقاعدہ ہونا چاہیے۔ متوقع انتظامی سرگرمی، سالانہ فیڈ بیک کافی نہیں، ملازمین کو کثرت سے فیڈ بیک حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مینیجر کیا کہے گا۔ اپنی سالانہ کارکردگی کے جائزہ کے دوران فیڈ بیک سیشن کی تیاری، مینیجرز کو ہم رسم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رائے سیشن، کارکردگی کی رائے دیتے وقت اسے کسی مناسب میٹنگ کی جگہ پر پر کریں، ایسی ترتیب میں ملیں جو غیر جانبدار اور خلفشات سے پاک ہو۔ فیڈ بیک سیشن کے لیے کوئی دوسرے عوامل اہم ہیں۔ کارکردگی کی رائے دنیا،
کارکردگی کی رائے دنیا جاری ہے۔ فیڈ بیک سیشن کا انعقاد۔ فیڈ بیک سیشن کے دوران مینیجر 3 طریقوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے: ابتدائیں اور بیچیں۔ مینیجر ملازمین کو ان کی درجہ بندی بتاتے ہیں اور پھر ان درجہ بندی کا جواز پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ اور سنو: مینیجر ملازمین کو ان کی درجہ بندی بتاتے ہیں اور پھر ملازمین کو کہانی کے اپنے پہلو کی وضاحت کرنے دیتے ہیں۔ مسائل حل کرنا: مینیجر اور ملازمین کارکردگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ شکل 8.7 کارکردگی کو بہتر بنانا: اعلیٰ حوصلہ افزائی، کم غلط سمت کی کوشش کو جنگ ہار کارکردگی کا فیڈ بیک، گول سیٹنگ، مہارت کی نشوونما کے لیے تربیت یا عارضی تفویض، اثر نو کام کی تفویض، ڈیڈ ہولڈنگ، تنخواہ میں اضافہ، ڈیموشن، آؤٹ پلیسمنٹ، فائرنگ۔ کارکردگی کے مسائل پر مخصوص براہ راست تاثرات: اعلیٰ ٹھوس کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اچھی کارکردگی کو انعام دیں، ترقی کے مواقع کی نشاندہی کریں، ایماندارانہ براہ راست تاثرات فراہم کریں۔ میں قانونی اور اخلاقی مسائل: کارکردگی کے انتظام۔ قانونی کارکردگی کے انتظام کے عمل اکثر ہوتے ہیں امتیازی سلوک یا برخاستگی کے معاملات میں جانچ پڑتال پر اخلاقی یا الیکٹرانک آلات کے ذریعے ملازمین کی نگرانی اور کمپیوٹر ملازمین پر تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ رازداری کے لیے قانونی تقاضے: کارکردگی کا انتظام۔ کارکردگی کے انتظام سے متعلق مقدمے عام طور پر الزامات شامل ہیں: امتیازی سلوک، غیر منصفانہ برطرفی۔ دونوں قسم کے مقدموں سے تحفظ کے لیے قانونی طور پر قابل دفاع کارکردگی کے انتظام کا نظام کا ہونا ضروری ہے۔ کے لیے قانونی تقاضے: کارکردگی کا انتظام جاری ہے۔ قانونی طور پر قابل دفاع کارکردگی کا نظام میں شامل ہے: جائز ملازمت کے تجزیوں کی بنیاد پر ضروریات کے ساتھ کام کی کامیابی کے لیے واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ ملازمین کارکردگی کی پیمائش کا جائزہ لینا چاہیے۔ خصلتوں کے پیمانے، سلوک یا نتائج، متعدد ریٹرز بشمول خود تشخیص، تمام کارکردگی کی درجہ بندیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، استعمال کیا جائے۔ خلاصہ: کارکردگی کا انتظام عمل کے ذریعے ہونا چاہیے جو مینیجر ملازمین کی سرگرمیوں کو یقینی بناتا ہے اور نتائج تنظیم کے مقاصد میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تنظیمیں کارکردگی کا نظام قائم کرتی ہیں: 3 وسیع مقاصد کو پورا کرنے کا نظام، اسٹریٹجک مقاصد، انتظامی مقصد، ترقیاتی مقصد کارکردگی کے اقدامات کے ساتھ فٹ ہونا چاہیے۔ تنظیم کی حکمت عملی اپنے مقاصد کی حمایت کرتے ہوئے اور ثقافت۔ خلاصہ جاری ہے: کارکردگی کی معلومات کسی سے آ سکتی ہے: ملازم کو خود تشخیص اور کی طرف سے تشخیص سے ملازم کے سپروائزر، ملازمین، ساتھی اور گاہکوں۔ صرف ایک ذریعہ استعمال کرنے سے تشخیص زیادہ ہو جاتی ہے جو مصنوعی تنظیمیں بہت سے ذرائع کو 360 میں یکجا کر سکتی ہیں۔ ڈگری کی کارکردگی کا جائزہ: تنظیمیں ایک منصفانہ تشخیصی نظام قائم کر کے نظام کو تیار کرنے میں مینیجر اور ملازمین کو شامل کر کے ملازمین کی تشخیص کو چیلنج کرنے، توقعات سے بات چیت کرنے اور کھلی بحث کرنے کی اجازت دے کر تشخیص کی سیاست کو کم کر سکتی ہے۔ کارکردگی کا فیڈ بیک باقاعدہ ہونا چاہیے، مقررہ انتظامی سرگرمی تاکہ ملازمین کے مسائل ہوتے ہی ان کو درست کر سکیں۔ کارکردگی کے تاثرات کی بحث کو شخصیات کے بجائے رویے اور نتائج پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ مینیجرز کو اس کارکردگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انتظامی نظام اور فیصلے ملازمین کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ ان کی نسل، جنس یا دیگر محفوظ حیثیت کی پرواہ کے بغیر ایک نظام کے قانونی طور پر قابل دفاع ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اگر یہ خصلتوں کے بجائے رویوں اور نتائج پر مبنی ہو اور اگر متعدد ریٹرز ہر شخص کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔